نبی کو یہاں تک تو رحمت آپ مان رہے ہیں کہ جناب وہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی وہ اگر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو میرے بھائی پھر سورہ منافقین کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر یہی آپ کا کلیہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے ہے؟ یہ ذرا مجھے یہ ذرا سمجھا دے، پھر اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریا کو بھی تو آپ واضح کریں نا، کیا منافق کو بھی صحابی کہیں گے؟ اگر منافق کو صحابی کہیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، پھر آپ جانے، آپ کا اسلام جانے اور قیامت کا میدان جانے۔ لیکن آپ اگر منافق کو آپ صحابی قبول نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں پھر ایک ایک شخص کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن میچ کرے اسے قبول کر لیں، جس کا ظاہر و باطن میچ نہ کرے اسے قبول نہ کرے، ہاتھ کھینچے، پھر اس کے فضائل ہوں یا اس کے مناقب ہو، پھر اگر وہ اس کے اوپر نفاق ثابت ہے تو منافق کے لیے کون سے فضائل، منافق کے لیے کون سے مناقب، منافق کے لیے کون سے صحیح و سند روایات۔ سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان شخصیات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور ویسے سب کے جانتا ہے، لیکن ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ کی بات کہہ دی اور سب کو شامل کر لیا ہے۔ پھر میں اور آپ ان کے بارے میں ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے، میری بات علامہ صاحب جذباتی ہو رہے ہیں اور جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے۔ ہم ججمنٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں، جو قرآنی مفہوم ہے، جو احادیث سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے، اس کو تو دیکھ کے ہم کوئی کسی نہ کسی فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں نا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہوگی بات؟ اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم انہی کے فضائل پڑھیں؟ ہم ان لوگوں کے کیوں نہیں فضائل پڑھتے کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسلام کی خدمت بھی کی ہے، اسلام کو فائدہ بھی دیا ہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ ہم ان اصحاب کے فضائل و مناقب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جن کا خون پسینہ اسلام کے لیے جو ہے وہ بہا ہے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے غربت کو دیکھا ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلے اسلام سے لڑتے رہے، پھر جناب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی عالم میں کلمہ، اب نبی رحمہ ہے، ایک شخص آتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا تو کیا رسول کہہ کے جا میں تیرا کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا؟ یقیناً قبول کریں گے اللہ کے رسول۔ بھئی کلمہ قبول کرنا یا کلمہ پڑھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کلمے پہ رہنا، اس کلمے پہ قائم رہنا کمال کی بات ہے۔